لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اتنا زیادہ کیوس، اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہے، اور کوئی بھی لیڈرشپ ہو، کوئی بھی رہنمائی ہو یا رہنما ہو، یا کوئی بھی ایسا کانسیپٹ ہو جہاں پہ کسی ایک علاقے کو کوئی لیڈر ہے جو چلا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انجسٹس پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ دنیا بھر میں انٹرفیتھ ہارمنی کو لے کے کتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ پراپر طریقے سے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوا۔ اس کی وجوہات میں سے بہت ساری وجہ کہ لوگ خود جو انٹرفیتھ ہارمنی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، شاید ان کو بھی اس کے بارے میں پوری طریقے سے معلومات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم ہے لیکن مفاد جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم چونکہ ایک مثالی لیڈرشپ اپنی تاریخ میں رکھتے ہیں، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لیڈرشپ اور ان کے زمانے میں جو ان کی دور حکومت تھی 4.5 سال کی، اس دور حکومت میں آپ نے کس طریقے سے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کیا گیا۔ اس اہم موضوع پہ آج کے زمانے کے حساب سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ روشنی ڈالی جائے اور سمجھا جائے۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب۔ آئیے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ اولن کہ آپ ایسے موضوع پہ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ہم کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قبلہ کوئی ایسی مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ایسا کون سا کام کیا کہ جس میں انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک جھلک نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور اس سے پہلے کہ میں جواب دوں پھر سے ایک بار ون ٹی وی کا شکریہ کہ چینل ون کا کہ اس طرح کے موضوعات کو لے کے آتے ہیں کہ جو عوام تک بعنوان تعارف اہل بیت، یعنی انٹروڈکشن آف اہل بیت کے عنوان سے پہنچتی ہیں، اور وہ بھی جاننا، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت کون تھے، یعنی یہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے جگہ پہ آئے حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے 11 بیٹے ایک کے بعد ایک، کیا انہوں نے کہا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ امام علی علیہ السلام نے انٹرفیتھ ہارمونی کو کیسے اسٹیبلش کیا اپنی حکومت میں، تو اس طرح کے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں، اور یہ خود امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے دوران ایک پیغام بھی دیا کہ مجھے جو قبول کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں جی، لیکن اللہ نے، کریٹر نے مجھے امام پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا وہ ہو سکتا ہے کہ بیسڈ اپون لیک آف نالج یا واٹ ایور ریزن مجھے نہ مان رہے ہوں، پریجوڈس کی بنا پہ، یا نہیں جانتے ہیں، لیکن میں تو امام ہوں، تو میں تو سب کے ساتھ وہی رویہ رکھوں گا جو ایک امام کو رکھنا چاہیے جب وہ سب کا امام ہو۔ ایک واقعہ ہمیں حضرت امیر علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ جہاں آپ ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی یہودی ہے، جیو ہے، مسلم نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کی کوئی مدد کرنے آگے نہیں آ رہا ہے، صحیح، ٹوٹلی وہ پینی لیس ہے، کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس، تو اس کی مدد تو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ جو سبق ہے اور دکھاتا ہے کہ امام علی کے دل میں انسانیت کے لیے درد تھا۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو ہم کو ہمارے دل میں اس کے لیے درد ہے اور نان مسلم ہے تو کوئی درد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استعملتموہ، تم نے اس کو استعمال کیا، حتی اذا کبر، یہاں تک کہ یہ بوڑھا ہو گیا، وعجز منعتموہ، اور جب وہ عاجز ہو گیا، یعنی اب اس کے اندر کوئی قدرت نہیں رہ گئی، تو تم نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا، ابینڈنڈ، جی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ انفقوا علیہ من بیت المال، بیت المال سے لے کے، یعنی سے انفاق کرو اس کے اوپر، کس کی ہیلپ کرو جو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام دیا انہوں نے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے امام ہیں، بلکہ
اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، اور جو بھی ضرورت مند ہے، کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہو تو اس تک مدد پہنچائی جائے، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ وہ کس مذہب اور کس دین کا ماننے والا ہے۔ اچھا قبلہ، اس سے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ تم نے اس شخص کو استعمال کیا جب تک یہ استعمال کے قابل تھا، جی، یعنی اس سے امام علیہ السلام ایک اس شخص کا مذہب و ملت کے بجائے اس کی انکلوزیونیس ان دا سوسائٹی، جو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کی فلاح میں، ترقی میں، وہ اس کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں، اس کی بھی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ کل کو جوان تھا، طاقتور تھا، تو مثلا کسی نے مزدوری کا کام لیا، کسی نے اور بھی کوئی کام لیا، کر سکتا تھا، لیکن اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا اور اب اس کی کوئی مدد کو آگے بھی نہیں آ رہا ہے۔ یعنی آپ نے جو بات کہی اسی کو دہرا دوں، اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کے سماج میں موجود ہر شخص آپ کے لیے اہمیت رکھنا چاہیے، کہ یعنی he should be taken care of, he or she, without taking into consideration his religion. صحیح، کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ اس نے کیا سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے اگر تھوڑی سی کنٹریبیوشن کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ جی جی، اگر وہ بطور مزدور اس نے گھر بنایا تو وہ گھر آج تک قائم ہے کیونکہ اس نے بنایا۔ جی جی، صحیح ہے، بہت بہت آپ نے یعنی نایاب بات پیش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ مومنین جو ہے اور دیکھنے والے ناظرین جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس چینل سے، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، وہ بہت اہم پیغام جائے گا کہ اس میں کہیں بھی حضرت علی نے اس کے ریلیجن کا ذکر بھی نہیں کیا، کہیں نہیں، صرف یہ کیا کہ اس کا احسان ہے سوسائٹی پہ، اس نے اپنے آپ کو ایز اے ایسٹ جو ہے پیش کیا، سوسائٹی کو ترقی بخشی، اور اب جو استعمال کے قابل نہیں ہے تو اب تمہاری ذمہ داری کہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اچھا قبلہ، ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ میں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب لیڈر بن جاتے ہیں تو انصاف کرنے میں یا کوئی فیصلہ کرنے میں وہ بڑے باعث رہتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہے یہ میری کمیونٹی کا ہے، ریلیجن بھی نہیں، یہ مثلا میری کمیونٹی کا ہے، یا ٹائٹل ہمارا اس کا سیم ہے نا، ہوتا ہے نا، جیسے یہ قریشی صاحب ہیں یا مشرا جی ہیں یا یادو جی ہیں، ہے نا، تو یہ چیزیں سوسائٹی میں ملتی ہیں کہ گاؤں کا ہے۔ یہ چیز دیکھ کے انسان جو ہے وہ فیصلے میں اس حساب سے تبدیلی کرتا ہے، یا بہتر فیصلہ کرے گا، یا اپوزٹ پارٹی ہوگی تو سخت ترین فیصلہ کرے گا۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسا یعنی مثال ملتی ہے کہ کسی کو ریلیجن کے بنا پہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، اور پھر مولا علی نے اس پہ کیا ان کا اقدام تھا، ایسا کچھ اگر ہمیں نظر آئے تاریخ میں؟ بالکل، اور آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ جو آپ نے شروعات میں باتیں آپ نے فرمائی، اسی کی وجہ سے انسان انجسٹ ہو جاتا ہے، اور انجسٹس وہیں سے جنم لیتی ہے جہاں باعث ذرا سی کہ ہمارے علاقے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، سرنیم ہمارا اس کا میچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں۔ جی، آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں فی الحال ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو خبر ہوئی، جو یہاں میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو خطبہ نمبر 27 ہے نہج البلاغہ میں، ہمارے ویورز جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ وہ ایک کتاب ہے جو ہمارے نان مسلم ویورز ان کے لیے عرض ہے کہ جس کو ایک اسکالر ہے، ان کا نام ہے سید رضی، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے سارے بہت سے سرمنز اور بہت سے لیٹرز اور بہت سی شارٹ سیئنگز کو جمع کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ اس میں جو ان کا سرمن نمبر 27 ہے، وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر، میں صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ان میں سے ایک شخص، یعنی ان کی اپنی فوج میں سے بعض لوگ، ان میں سے ایک شخص مسلمان عورت اور معاہدہ یعنی غیر مسلم عورت جس نے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی حکومت میں رہیں گے اور جزیہ جو ٹیکس ہے وہ دیتے رہیں گے، کہ گھر میں گھس کر اس کے کنگن ہار اور بالیاں چھین لیتا ہے، اور وہ مظلوم عورت صرف گڑ گڑا کر رہ جاتی ہے۔ یعنی شدید مذمت کی ہے امام علی نے اس بات پر۔ یعنی آپ دیکھیے، جو حملہ کرنے والے ہیں وہ مسلمان، جس پر حملہ کیا ایک مسلم عورت ہے اور ایک نان مسلم ہے۔ اب جو آپ نے شروعات میں بات کہی تھی، اگر آج کے دور کا کوئی نیتا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ ایسا ہے کہ بات یہاں پہ آ رہی ہے اپنے مسلمان پارٹی کی، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب پھر فیور بھی تو کرنا ہے، ووٹ بھی تو انہیں سے ملتا ہے۔ یہیں سے بات معلوم بھی ہو جاتی ہے کہ پبلک کے ووٹ سے اگر کوئی بنا ہو تو وہ بہرحال انجسٹس کی طرف پہ جھکنے لگتا ہے۔ خیر، اب دیکھیے آپ یہاں پہ انہوں نے کیا انصاف دکھایا کہ ان لوگوں کی مذمت کی جو بھی اس حوالے سے ان کی سزا ہوگی۔ پھر ایک بات مولا نے کہی، اور جو انسانیت کی غیرت کو جگانے کے لیے آج کے دور میں بھی کافی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس
ظلم کے بعد اس ظلم جو ہوا اس عورت پہ، اگر اس کو سننے کے بعد کوئی مسلمان غم سے مر بھی جائے تو اس کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی کہ اتنا بڑا غم تو نہیں تھا کہ تم مر گئے مثلا. اچھا، یعنی یہ پورا فقرہ ہے. فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا، افسوس میں مر بھی جائے اسفا ما کان بہ ملوما، تو کوئی اس کی ملامت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ وہ امپورٹنس بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی سوسائٹی میں موجود ایک نان مسلم اگر ہے اور اس کے ساتھ انجسٹس ہوئی ہے، اور اس انجسٹس کی بات کو، خبر کو سن کر کوئی غم سے مر بھی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ آپ مر گئے. یعنی اتنی غیرت اگر ہوگی تو وہ جو ٹرو مسلم ہوگا اس کے اندر اتنی غیرت، اتنی حیا اور شرم پائی جاتی ہوگی کہ وہ اس واقعے کو سن کے مر بھی جائے گا. تو مسلم نے کیا ظلم، نان مسلم پہ ظلم. آپ دیکھیے امام علی نے کیسے اپنی جسٹس کو دکھایا. اچھا قبلہ، اسی میں آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ ادھر معاہدہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے ریلیجن کو پھر امام نے ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ معاہدہ کا، یہودیہ یا نصرانیہ نہیں کہا. جی، معاہدہ عہد سے بنا ہے، یعنی کووننٹ، ایک یعنی معاملہ. یہ بھائی یہ ڈیل ہے کہ ہم آپ کی اس حکومت اسلامی میں رہیں گے، ہم اپنا ریلیجن نہیں چینج کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اوپر ٹیکس ہے وہ ہم دیں گے. یہاں پہ بھی امام نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. بہت اچھی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. جی، شکریہ آپ کا کہ وہ ریلیجن کو دیکھیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. صحیح، کہ کہیں سے بھی تعصب کی بو بھی آ جائے، پریجوڈس کی. قبلہ اسی چیز سے ملتی جلتی ایک ہمیں ایک لیٹر کی عبارت بھی یاد آ رہی جو بڑی مشہور ہے، جناب مالک اشتر جو شاید فوج کے کمانڈر تھے کی، ذرا اس کے بارے میں بھی ایک بار روشنی ڈال دیں اس پہ. جی ہاں، جی ہاں. امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو ایک پروونس کا گورنر بنایا تھا، جیسے بہت سے لوگ تھے ان کے اپنے دور حکومت میں. اور انہوں نے یہ جو یہاں پہ نوٹ کیا تھا میں نے کہ نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 53 ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ویورز کے لیے بیان کیا نہج البلاغہ. آپ اس کے لیٹرز والے سیکشن میں جائیے، لیٹر نمبر 53 پڑھیے. اس میں وہ جناب مالک اشتر کو بہت سی نصیحتیں کر رہے ہیں. بعض چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روکو، امیروں کی محفلوں میں نہ پہنچ جایا کرو، غریبوں کے ساتھ کا زیادہ خیال رکھو اور ان سے ملو جلو. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، جو تمہاری رعیہ ہے یعنی جو پبلک ہے جو وہاں کی رہنے والی، ان کے لیے اپنے دل کو رحمت سے، ہے نا، مرسی سے بھر لو. وَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، کیونکہ ان میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں دو ہی گروپس ہیں. یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. خود ہمارے وہ نان مسلم فرینڈس کی جو یہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام کو، ان کی پرسنالٹی کو پہچاننا چاہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تم ایز اے رولر ہو وہاں پہ لوگ دو ہی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا وہ تمہارے ریلیجس بردر ہیں یعنی تم مسلم ہو وہ بھی مسلم ہیں، او نظیر لک فی الخلق، یا وہ تمہارے ہی جیسے کریشن ہیں، یعنی یہ کہ تمہارے میں ہیومینٹی میں، یعنی تم بھی ہیومن بینگ ہو وہ بھی ہیومن بینگ ہے، یا ریلیجس بردر ہیں اور یا تمہارے ہیومن بردر ہیں کہ تم ہیومن بینگ ہو وہ بھی ہیں. یعنی انسانیت کا درس دے رہے ہیں امام علی علیہ السلام کہ ہیومینٹی کو بھی مد نظر رکھو، کہ ایک انسان ہونے کی بنا پر ہی اس کے رائٹس ہیں کہ جن کو تمہیں ادا کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے. مطلب ایک چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ امیر المومنین اسلام نے یہاں پہ کہا کہ دو چیزیں کامن ہیں تمہارے اس کے درمیان، یا تو ریلیجن کامن ہے، یا اگر ریلیجن کو ہٹا دیں تو باقی سب جو بھی ہے وہ سب کامن ہے. وہ جو لفظ ہے خلق والا جو لفظ ہے، او نذیر لک فی الخلق، کے مطلب جیسا ہے. جی، اگر اسلام ہٹا بھی دیا جائے تو باقی سب تمہارے ہی جیسا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی بہت زیادہ یہ چیز پیش کی کہ کامن ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھو. سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے پیش کی قبلہ. لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اتنی انصاف طلب سوسائٹی تھی اور انصاف بھی ہو رہا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی ہمیں جنگیں نظر آتی ہیں. جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے. امام علی کا جنگ کے حوالے سے کیا رویہ تھا؟ اتنی جسٹ سوسائٹی تھی تو ان کے مخالف ان سے جنگ بھی کر رہے ہیں، پھر اس جنگ میں جو فوجی ہیں یا دشمن کا لشکر ہے اس کو کس نظر سے امام علی دیکھتے تھے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور وہاں تک بھی ہم جا کے اگر تاریخ کا جائزہ لیں اور بعض نکات کے جو میں لکھ کے لایا ہوں ابھی عرض کروں، وہاں بھی یعنی امام علی علیہ السلام کی ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی شخصیت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ روزمرہ زندگی بلکہ میدان جنگ میں بھی اپنی مکمل عدالت کا، اپنی جسٹس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے.
جو 2-4 اس میں پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں زخمی کو قتل نہ کرو. زخمی کو قتل نہ کرو. زخمی ہے یعنی اگر زخمی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ زخمی وہ لاچار ہو گیا تو آپ نے چاہا اس کی گردن کاٹ دیں. بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرو. کوئی اگر اپنی جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا, اس نے آلریڈی ہار مان لی, آپ اس کو چھوڑ دیے. کیونکہ یہاں پہ ایک کلیدی نقطہ جسے کی پوائنٹ کہتے ہیں وہ بیان کرنا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا ہے کہ لوگوں کو گائیڈنس کی طرف زبردستی لے کے آیا جائے, بلکہ آپ بہترین انداز میں جو حق ہے اس کو بیان کیجئے. اگر سامنے والے کا دل صاف ہے تو وہ خود بخود حق کی بات کو قبول کر کے حق کی طرف آ جائے گا. آپ کا کام کل ملا کے بیان کرنا ہے. عورتوں کے گھر میں داخل نہ ہو. جنگ چل رہی ہے, بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے اور اس میں شہر کے قریب ہی ہے, تو یہ نہیں کہ اب لوٹنے کے اس میں آپ گھروں میں گھس گئے اور گھر کی حرمت کو پامال نہ کیجیے. قیدیوں کو بھوکا یا ذلیل نہ کرو. دیکھیے اتنا بڑا میسج آف ہیومینٹی ہے کہ ہم نے جنگ کی, ہم جیت گئے, اب جو لوگ زندہ تھے ان کو قید میں لے لیا گیا, تو اب ہم ان کے اوپر ظلم کریں گے. تم تو ہو ہی ہمارے اپوزیشن پارٹی سے نا, تم تو جنگ کرنے آئے تو تم کو بھوکا بھی رکھیں گے. نہ صرف یہ کہ بھوکا, ذلیل بھی نہ کرو. یعنی ایک وقت کو کھانا تو دے رہے ہیں مگر اس پہ کہ احسان ہے کہ ہمارے قیدی ہو مگر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں, یا پھر کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے ان کی توہین ہو. کس قدر خیال رکھ رہے ہیں. جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے مخالف ہیں, اور جنگ ہوئی بھی ہے کہ سامنے والے نے شروعات کی ہے تو ہم ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں. اور ایک یہاں پہ اور بات میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے, صرف مسلمز کو فیور دینا نہیں, سب کا خیال رکھنا. کہ ایک جنگ ہوئی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جسے ہم جنگ صفین کہتے ہیں, یا بات صحیح اس کا تلفظ کرتے ہیں جنگ صفین, کہ 2 صفیں, ایک صف ادھر ہے ایک صف ادھر ہے. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپوزٹ جو گروپ تھا اس نے واٹر سپلائی روک دی. ایک موقع آیا کہ ان لوگ اس پہ قابض ہو گئے جو واٹر ریسورس تھا, تو اب امام علی علیہ السلام کے فوج کے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس موقع ہے, ہم پانی روک دیں. تو مولانا نے کہا نہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے, بیسک نیڈ ہے. ابھی آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی نوک کرے اور وہ یہ کہے کہ ہمارا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا, تو آپ یہ کہیں گے یہ آپ کی تو توقع صحیح نہیں ہے, یعنی یہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم بریانی کہاں سے کھلا دیں. لیکن وہ یہ کہے ایک گلاس پانی پلا دیجیے, تو آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے, کوئی ملک ہو کوئی زبان ہو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ پانی مانگنے آگے دروازے بتائیے, نہیں, ہاں ہاں بالکل ایک گلاس پانی. یعنی یہ بیسک نیڈ ہے ہیومن بینگ کی, پانی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, وہ ہم سے لڑنے آئے ہیں, غلط, لیکن اس کے بعد بھی ہم ایسے لوگوں پر بھی پانی نہیں بند کر سکتے. یہ ہیومینٹی کا میسج ہے. یہ ساری باتیں سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انہی لوگوں پہ اٹیک ہو رہا تھا جو اٹیک کر رہے تھے. جی, لاچار جو زخمی ہے وہ ہٹا دیں, جو بھاگ گیا اس کو ہٹا دیں, جس نے ہار مان لی اس کو ہٹا دیں, ساری چیزیں ہٹا دیں. عورتیں ہیں ان کو بھی ہٹا دیں, تو بچا ہی وہ کہ جو اٹیک کرا صرف اس پہ اٹیک کرو. یعنی اب اس کے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ پھر وہ خود ہی سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں آغا آپ نے جو ہے اس بات کو کلیئر کیا, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی لیڈرشپ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو سب کے لیے بہرحال ایک پیسفل لیڈرشپ ہو. اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کون سا مذہب کون سا دین. اچھا, ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے قبلہ کہ ظاہر سی بات ہے جب مختلف مذہب ہوں گے, الگ الگ ریلیجنس ایک ہی جگہ رہتے ہیں, تو اس میں ڈسکشن بھی ہوتا ہے, ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اور بعض لوگ اس کے مخالف ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ بات سے حل نکلتا ہے. تو کیا کبھی کسی مباحثے میں, کبھی کسی ڈیبیٹ میں کیا کسی دوسرے مذہب والے کی توہین یا اس کے مذہب یا اس کے عقیدے کی توہین کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کے بارے میں امیر المومنین اسلام کا کوئی قاعدہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے, امام علی علیہ السلام نے اور باقی ائمہ کی بھی اگر آپ سیرت پڑھیں اور قرآن میں بھی ہم جا کے دیکھیں تو ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ سامنے والے سے اگر کسی ٹاپک پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ کہیں سے بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کی توہین کریں, یعنی آپ اس کی انسلٹ کریں. اور میں یہاں پہ ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو ہم مانتے ہیں اگر اس کو بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں تو ایسی ہی مانی ہوئی چیزوں کے ڈیفنس میں ہم بدتمیزی پہ آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل تو ہے نہیں. اسی لیے اسلام نے اس بات پہ زور دیا کہ اگر خدا کو بھی مانو تو دلیل کے ساتھ مانو. بغیر دلیل کے مان لیا, اب آپ کے سامنے کوئی ایتھیسٹ آئے گا تو آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو آپ بدتمیزی پہ آ جائیں گے, اس لیے کہ انسان چڑچڑاتا ہے نا.
اپنی ہار لیسن یہاں پہ بھی ہے. جب آپ نے دلیل کے ساتھ کسی چیز کو مانا ہوگا تو آپ دلیل دیں گے اور آپ کے اندر فرسٹریشن نہیں آئے گا. تو سامنے والے کی توہین کرنے کا کہیں سے حق نہیں دیا اسلام نے. خود حضرت علی علیہ السلام نے جو اسٹائل رہا ان کے مناظرہ کا، اس میں ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے کہ کبھی انہوں نے تانا نہیں دیا سامنے والے کو. اچھا. کبھی انہوں نے توہین نہیں کی. بعض ایک مسئلہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، زور زبردستی نہیں کہ ماننا ہے، نہیں مانو گے تو سر قلم کر دیں گے مثلا. تم اپنی بات کہو، ہم اپنی بات کہتے ہیں، تم خود دیکھو. عقل پلس دلیل پلس ادب، یعنی یہ چیز تھی. عقلی بات کرتے تھے، دلیل دیتے تھے ادب کے ساتھ. اچھا، قرآن کی آیت میں یہاں پہ پڑھ دوں ہمارے اپنے ویورز کے لیے کہ اللہ بھی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ وزڈم کے ساتھ اور بہترین ایڈوائس کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جدال کرو یعنی مناظرہ کرو اس روش سے کہ جو بہترین ہے، یعنی مجادلہ کرو جو بہترین مجادلہ ہے، اچھا طریقے سے، نرم لہجے میں، دلیل کے ساتھ. ایک مثال میں یہاں پہ پیش کر دوں اس لیے کہ وقت کی کمی ہے، کہ ایک شخص آتا ہے بہت ہی لاجیکل، آپ دیکھیے آرگومنٹ کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے. اور مولا علی اور ہمارے ویورز نے اس کو سنا ہوگا، میں یہاں پہ مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ مولا امام علی علیہ السلام کیسے اس کو قائل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یعنی اللہ کے اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی یا کریٹر ہے اور یا نہیں ہے، یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے، تیری بات مان لیں، تو پھر مرنے کے بعد نہ تو باقی رہے گا، جب کوئی آفٹر ورلڈ ہی نہیں ہے، نہ تو باقی رہے گا نہ میں، تو نہ تو سیلیبریٹ کر پائے گا کہ دیکھا کوئی کریٹر نہیں تھا، اور نہ میں افسوس کر پاؤں گا. لیکن اگر ہے جو میری بات ہے تو پھر میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، مگر تو کفے افسوس ملے گا، یعنی تجھے افسوس ہوگا کہ تھا تو کریٹر. تو تیری والی بات اگر مان کے چلیں تو نہ میرا نقصان ہے نہ تیرا نقصان. لیکن اگر میری بات مانے کہ جو حقیقت بھی ہے، عقل خود رہنمائی کرتی ہے، تو پھر تم نقصان میں ہو، ہم فائدے میں ہیں. تو یہ دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا. اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا کہ اس ایک اگر سے، کہ اگر ہوا خالق، اگر جب تم مرے اور تمہیں تب پتہ چلا کہ اگر کوئی اس کائنات کا کریٹر ہے، تمہیں پتہ چلا، تب کیا کرو. اور عقل مند تو انسان جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پروبیبلٹی کو لے کے چلتا ہے. پروبیبلٹی کو لے کے اگر ہوا اتنا ہی مان لیں. صحیح. وہ بہت بہت شکریہ. جس طریقے سے آپ نے یہ کانسیپٹ پیش کیا، ہمیں لگتا ہے آج کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کا دور حکومت جو ہے وہ ایک بلو پرنٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں اچھے اور دلچسپ ایپیسوڈز اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.